اور دلوں کے قریب ہونے کا جو ایک بہت ہی بہترین طریقہ کیا ہے کہ اپنا اخلاق اچھا کر لیں، اپنی بات اچھی کر لیں، آپ لوگوں کے دلوں کے قریب ہونے والے۔ دوسری جو کیٹیگری جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن پہ جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں کہ جن پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی یا وہ جہنم کی آگ پہ حرام کر دیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز کیا کہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ کہ جو لوگوں کے قریب ہوں، لوگوں کے قریب ہوں۔ لوگوں کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فزیکلی قریب ہونا نہیں ہے، یعنی جو لوگوں کے دلوں کے قریب ہوں۔ اور دلوں کے قریب ہونے کا جو ایک بہت ہی بہترین طریقہ کیا ہے کہ اپنا اخلاق اچھا کر لیں، اپنی بات اچھی کر لیں، آپ لوگوں کے دلوں کے قریب ہو جائیں گے۔ چاہے آپ مختلف ملک میں بیٹھے ہوں گے لیکن آپ کی عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اور آپ کی اچھی بات کی وجہ سے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ جو آسانی کرنے والے ہیں، یعنی دنیا میں جب وہ کسی کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں تو آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے کا کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے آسان طریقہ، ایک ہوتا ہے مشکل طریقہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے کہ ایک کام انہیں پتہ ہے کہ میں صرف بہت آسانی سے کر سکتا ہوں اور دوسرے کے لیے آسانی کر سکتا ہوں، لیکن وہ جان بوجھ کے لوگوں کے لیے مشکل کھڑی کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ذاتی مفاد ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے اس کی پرسنالٹی کا فلا ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں بلا وجہ کی، سیدھی چیز کو الٹا کر دیں گے، آسان کو مشکل بنا دیں گے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن پہ جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ان میں سے ایک وہ لوگ بھی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اور آسانی پیدا کرنے میں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے کے طریقے جو ہوتے ہیں اس میں ایک تو ہوتا ہے کوئی آپ سے کچھ پوچھے تو آپ بس جتنا اس نے پوچھا آپ اتنا ہی اس کو بتا دیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بھلائی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی شخص آیا، آپ باہر کہیں پہ ہیں اور آ کے پوچھا اس نے کہ جی یہ فلاں بلڈنگ جو ہے یا فلاں جو یہ جگہ ہے اس کا بتا دیں کہاں پہ ہے۔ اب آپ جہاں پہ کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ صرف 5-10 قدم آگے جا کے پھر رائٹ پہ جب دیکھے گا تو وہاں سامنے بلڈنگ ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ بھئی یہاں سے آپ آگے جائیں، 10 قدم آگے جائیں، آپ رائٹ پہ ہوں، اور رائٹ پہ ہوں گے تو آپ کو سامنے یہ ایک وائٹ کلر کی بلڈنگ نظر آئے گی، وہ بلڈنگ ہے، آپ اس کے پاس وہ چلے جائیے، آپ کی جگہ ہے جو آپ جہاں جانا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ کیا؟ اچھا یہ جو آپ نے کیا یہ بھی بھلائی کی، ظاہری بات ہے اس کو آپ نے آسانی سے بتا دیے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ تھوڑا ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں، آپ کہتے ہیں ادھر آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ 10 قدم اس سے چل کے آگے جا کے اس ٹرننگ پہ پہنچ کے تو اس کے ساتھ اس کو وہاں سے آپ بتاتے ہیں جی وہ جو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا آپ کو، وہ آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے جو آپ جہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ، یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے اس کے لیے آسانی کی، تو پہلے جو آپ نے بتایا اس سے بھی اس کا ہوتا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن آپ جب یہ 10 قدم ایکسٹرا لے کے کریں گے تو اس شخص کو جتنی خوشی ہوگی اور آپ کو خود بھی بہت خوشی ہوگی کہ آپ نے کسی شخص کو آسانی، کسی شخص کے لیے آپ نے آسانی کی اور آپ کسی کی خوشی کا سبب بنے۔ اور یہ چیز اب کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ چیزیں ہمیں بہت چھوٹی لگتی ہیں لیکن ان سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مجھے ایک بات اپنی یاد آ گئی کہ میں فرسٹ ٹائم جب امریکہ گیا تو جب میں ایئرپورٹ سے نکلا اور میں نے ٹرین لی، ٹرین سے باہر نکلا تو باہر کھڑے ہو کے میں کیب ڈھونڈنے لگا تو مجھے کیب نظر نہیں آ رہی تھی، تو بہرحال میں روڈ کی سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، وہاں پہ کوئی ایسا کوئی لوگ بھی اتنے آ جا نہیں رہے تھے۔ تو اتنے میں نے کیا دیکھا کہ میرے لیفٹ سائڈ سے ایک بہت ہی بوڑھی ایجڈ سی خاتون جو ہے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں اور وہ ہاتھ میں نا نیٹنگ کر رہی ہیں، کیونکہ اکثر وہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بننا، سویٹر وغیرہ جو بننا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو وہ نیٹنگ کرتی ہوئی چلتی ہوئی آ رہی۔ تو پہلے تو میں نے سوچا کہ وہ میرے پاس سے گزرے گی اور زور کی چیخ مارے گی کہ میں اکیلا وہیں پہ کھڑا تھا اور داڑھی تھی، تو بہرحال میں اب کھڑا رہا آرام سے۔ تو جب وہ میرے پاس سے گزری تو گزر کے چلی گئی تو میں نے ٹھیک ہے ویٹ کر رہا تھا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ 4-5 قدم آگے گئی اور وہ رک گئی اور رک کے واپس میرے پاس آئی۔ میں نے کہا پہلے تو چیخ نہیں ماری تھی، اب چیخ مارے گی لگتا ہے آ کے۔
ہاں کہ میرے پاس مجھے کہتی ہے کہ سر کین آئی ہیلپ یو، مجھے پوچھنے لگی کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں. تو میں نے خیر اس کو بولا انگلش میں اوبیسلی بات کی کہ میں نے پوچھا کہ بھی میں یہاں پہ کیبس ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کوئی کیب نظر نہیں آ رہی، تو یہاں پہ کلوزسٹ کون سی جگہ ہے جہاں پہ مجھے ٹیکسی مل سکتی ہے. اب ایک طریقہ تو یہ تھا، وہ مجھے بتاتی کہ یہ تھوڑا سا آگے چلے جاؤ، آگے لیفٹ ہو گئے تو تمہیں ٹیکسی مل جائے گی. لیکن اوکے مجھے کہتے اوکے کم اوور آئی لیٹ یو نو، مجھے ساتھ لے کے گئی اور چلتے چلتے تھوڑا سا آگے جو تھا لیفٹ سائڈ میں نے دیکھا تو وہاں پہ ٹیکسیاں کھڑی تھی، تو مجھے یہ کہتے کہ وہ سامنے کھڑی وہاں پہ چلے جاؤ. اب اس کی صرف ایک ایکسٹرا ایفرٹ کی وجہ سے کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم وہاں پہ تھا اور میں ایک ایسی چیز کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کہاں سے ملے گی اور بالکل قریب تھی. لیکن اس کی ایکسٹرا ایفرٹ سے کیا ہوا کہ میرے دل میں ایک تو اس کی عزت بھی ہوئی اوبیسلی، پلس مجھے خوشی بھی ہوئی کہ کس طریقے سے اس نے ایکسٹرا کام آگے بڑھ کے جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کیا. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹریٹ اوے وہ کام کر سکتے ہیں جتنا ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اپنی زندگی میں اس چیز کو عادت بنائیں کہ اگر ایکسٹرا آپ کر سکتے ہیں تو آپ ایکسٹرا بھی کیجئے، تاکہ اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ ایک اچھی شخصیت کے طور پہ آپ ایک زندگی گزاریں گے. تو بہرحال آسانی کرنے سے یہاں سے بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ لوگوں کے لیے آسانی کرنے والے. دوسری جو کیٹیگری جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن پہ جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو نرمی کرنے والے اور نرم خو، یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں اور بات بھی نرمی سے کرتے ہیں. تو سبحان اللہ کتنی بڑی یہ بشارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں تو ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیے، جہنم کی آگ جو ان پہ حرام ہے. پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ وہ لوگ جو لوگوں کے قریب ہوں، یعنی اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے قریب ہوں. دوسری وہ جو آسانی کرنے والے ہیں، اور تیسری کیٹیگری جو نرمی کرنے والے ہیں. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے. اللہم اجعلنا منہم، کہ ہم سب جہنم کی آگ سے بچ جائیں انشاءاللہ.